اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے، جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اس دعا کے اندر بھی یہ جملہ ہے۔ تو میں نے سوچا آج کے ملک کے حالات کے حساب سے یہ دعا بھی ہمارے لیے صبح شام پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کو 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہے، اور ان کی والدہ کی استدعا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کی دعاؤں سے مشرف فرمایا تھا۔ آپ کی دعا کا یہ اثر تھا کہ 100 سال ان کی عمر ہوئی، اور تقریباً 100 اولادیں ان کو ہی، جن میں سے 73 مرد اور باقی عورتیں تھیں، اور ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ تو یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک دعا منقول ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور ایک بزرگ ہیں ابو الشیخ، انہوں نے کتاب الثواب میں بھی اس دعا کو ذکر کیا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حجاج نے اپنے خادم سے کہا کہ انہیں 400 عمدہ گھوڑے دکھا کر کے لائیے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حجاج کے عمدہ قسم کے گھوڑے تھے دکھا کر بتلا کر لایا گیا۔ آپ جانتے ہیں حجاج بن یوسف ثقفی جو ہے تھوڑا الفاظ کے استعمال میں ہٹ جایا کرتا تھا، تو وہی جو اس کی عادت تھی، اس نے اپنی عادت کے حساب سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم نے اپنے آقا، کہیے سب میرے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے عمدہ گھوڑے اور ناز و نعمت کے ایسے سامان دیکھے ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے بدر جہاں بہتر ناز و نعمت کے سامان اور اس سے عمدہ گھوڑے دیکھے ہیں، اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جو گھوڑے پالتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے تاکہ اس کے ذریعے جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھوڑے کا پیشاب، اس کا پاخانہ، اس کا خون، اس کا گوشت پوست سب کل قیامت کے دن اس آدمی کے ترازوئے عمل کے اندر ہوگا۔ یعنی جہاد کے لیے اگر کوئی گھوڑا پالتا ہے تو وہ گھوڑا پیشاب اور پاخانہ کرے گا تو وہ بھی اس کے ترازوئے عمل کے اندر اجر اور ثواب بنا کر کے تولا جائے گا، اتنی فضیلت ہے۔
اور دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت اس پر سواری کرے اور سفر کی تکلیف اور مشقت سے بچے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو نام و نمود اور شہرت کے لیے گھوڑا پالتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس کے پاس کیسے اور کتنے عمدہ عمدہ گھوڑے ہیں، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حجاج تیرے گھوڑے بھی اسی قسم کے اندر داخل ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ حجاج کے غصے کی بھٹی پھڑک اٹھی، بہت زیادہ غصے کے اندر آ گیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ انس، تم نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اگر مجھے اس کا پاس و لحاظ نہ ہوتا اور تمہاری رعایت کے باب میں امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے مجھے جو خط لکھا ہے اس کی پاسداری نہ ہوتی تو نہ جانے میں تمہارے ساتھ آج کیا کر گزرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حجاج تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو مجھے نظر بد سے دیکھ سکے۔ میں نے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سیکھ رکھے ہیں، میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں، مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے اور نہ کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام سن کر حجاج مبہوت ہو گیا، اپنے سر کو جھکایا اور سر اوپر اٹھا کر کے کہا، اے ابو حمزہ مجھے وہ کلمات سکھا دیجیے جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے ہرگز نہیں سکھاؤں گا، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ پھر جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے خادم خاص تھے آبان، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آواز دی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آبان کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں وہی دعا اور کلمات آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج بن یوسف ثقفی آپ سے سیکھنا چاہتا تھا اور آپ نے اسے نہیں سکھائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آبان وہ کلمات میں تمہیں سکھاتا ہوں کیونکہ تم اس کے اہل ہو، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ آپ مجھ سے خوش تھے، اور تم نے بھی میری 10 سال تک خدمت کی اور میں بھی دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہوں کہ میں تم سے خوش ہوں۔ یہ کلمات کو روزانہ صبح شام پڑھا کرو، تمام آفات سے محفوظ رہو گے۔ اب وہ کلمات کیا ہے؟ وہ کلمات میں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھ کر کے بتاتا ہوں، آپ لوگ بھی اس کا معمول بنائیں، صبح شام اس دعا کو، دعائے انس کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فتنوں سے، تمام بلاؤں سے
تمام مصیبتوں سے، ظالم کے ظلم سے اور شیطان کی شرارت سے اپنی امان اور پناہ میں رکھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے جو ایک مضبوط ترین حصار ہے، انسانوں کے لیے زبردست پروٹیکشن ہے۔ اور میرے بھائیوں، حصار کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ حضرت انسان کی حفاظت اور پروٹیکشن اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے متعین کر رکھے ہیں، اور قرآن میں فرمایا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو، اپنی حفاظت کرو۔ اور جان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہے، اس لیے قرآن میں فرمایا گیا جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اسے مار ڈالا، ہلاک کر دیا، وہ ایسا ہے جیسا اس نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا، مار ڈالا، ہلاک کر ڈالا۔ تو میرے بھائیوں، آج جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں اس دعا کو اپنا معمول بناؤ۔ الحمدللہ میرے جو ناقص عملیات کے تجربات ہیں اور قرآن اور حدیث کی جو صحیح دعائیں اور صحیح تعلیمات ہیں، ان کو روزانہ کے معمولات کی شکل میں ڈھالنے کے لیے کئی مہینوں سے ہماری کوشش جاری تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان و کرم ہے کہ وہ صبح شام کے اذکار کے نام سے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ یہ پرچہ پریس میں دیا ہوا ہے جس میں یہ دعائے انس بھی ہے، اور دعائے انس کے علاوہ اس پرچے میں اتنی چیزیں ہیں کہ میں ایک ایک دعا کو لے کر سال بھر یہاں بیان کرتا رہوں تو اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اتنی چیزیں ہم نے اس پرچے کے اندر جمع کر دی ہے۔ وہ پرچہ چھپ کر آئے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ یہ دعائے انس آپ سن لیجئے ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اپنی جان میں اور اپنے دین میں۔ بسم اللہ علی اہلی و مالی، اور اللہ کے نام کی پناہ ہو میرے مال میں اور اولاد میں۔ بسم اللہ علی ما آتانی اللہ، اور اللہ کے نام کی برکت ہو ہر اس چیز میں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرے رب ہیں، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے۔ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، عزت والے ہیں، عالی شان اور عظمت والے ہیں۔ اللہ کے نام کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی جس سے میں ڈرتا ہوں اور اندیشہ کرتا ہوں۔ عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، آپ کی پناہ عزت والی ہے اور آپ کی تعریف عالی شان ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید۔ یا اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر شیطان مردود کے شر سے اور ہر سرکش و متکبر کے شر سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہی قرآن کریم کی آیت میں نے اپنے خطبے کے شروع میں پڑھ کر کے بات شروع کی تھی۔ یہ آیت اپنے اندر کمال درجہ تاثیر رکھتی ہے اور فوائد اور فضیلتوں کے اعتبار سے لاجواب اور بے مثال ہے۔
مشائخ شاذلیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح شام 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو تمام اوراد اور وظائف کے لیے یہ دعا اس کے واسطے کافی ہو جائے گی۔ اپنے مریدین کو وہ تاکید کیا کرتے تھے، وصیت کیا کرتے تھے کہ صبح شام 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، کیونکہ میرے بھائیوں اس دعا کا مضمون ہی کچھ ایسا ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ صبح شام کم از کم 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ دعائے انس کے علاوہ یہ جو پوری دعا شروع ہے، اس کے علاوہ صبح فجر میں اور مغرب میں 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیے۔ بہت آسان ہے اور ہر انسان کو یاد ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے ساتھ کہیے آپ بھی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے انہی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ بے شک میرے حمایتی تو اللہ تعالی اپنے نفس کے شر سے، بے شک میرے حمایتی تو اللہ تعالی ہے جنہوں نے قرآن اتارا اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتے ہیں۔